السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 134 اور 135 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امتن، یہ امت، قد تحقیق، خلط جو گزر گئی، لہا اس کے لیے، ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، ولا اور نہ، تسألون تم سے پوچھا جائے گا، عما کانوا اس کے بارے میں جو وہ یعملون کرتے تھے۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہود کو تنبیہ ہے کہ وہ انبیاء اور صلحاء کی طرف اپنی نسبت پر مغرور نہ ہوں۔ یہ نسبت تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، بلکہ نجات کا دار و مدار انسان کے اپنے اعمال پر ہے۔ ان کے اعمال ان کے ساتھ گئے اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، کونو تم ہو جاؤ، ہودن او یہودی یا نصارا نصرانی، تہتدو ہدایت پا لوگے، قل کہہ دیجئے، بلکہ ملت دین ابراہیم ابراہیم کا، حنیفاً ایک، وما اور نہیں، کانا تھے، من المشرکین مشرکین میں سے۔ اور انہوں نے کہا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہدایت پا جاؤ گے، کہہ دیجئے بلکہ ہم ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں گے جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اہل کتاب مسلمانوں کو یہودیت اور نصرانیت کی دعوت دیتے اور ہدایت کو اپنے دین میں منحصر مانتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سوریہ یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہدایت صرف وہ ہے جس پر ہم ہیں، اس لیے آپ ہماری پیروی کریں تو ہدایت پا جائیں گے، اور نصرانیوں نے بھی ایسے ہی کہا۔ اس پر یہ آیت اتری۔ ابن کثیر بسند حسن یعنی آپ کہہ دیجئے ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں گے جو حنیف اور مسلم تھے، یعنی تمام گروہوں اور آباء و اجداد کے طریقوں سے ہٹ کر ایک اللہ کی طرف ہو کر پوری طرح اس کے تابع فرمان تھے اور مشرک نہ تھے۔ ان کا دین حق پر ہونا تم بھی مانتے ہو، تمہارا حال یہ ہے کہ تم ایک طرف شرک میں گرفتار ہو کہ عزیر اور مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے مانتے ہو، کبھی تین خدا مانتے ہو، کبھی صلیب کی پوجا کرتے ہو، دوسری طرف تم وہی الہی کی پیروی کے بجائے احبار و رہبان کی تقلید میں گرفتار ہو کر فرقوں میں بٹے ہوئے ہو۔ تم ہدایت پر ہونے کا دعویٰ کس منہ سے کرتے ہو؟ افسوس، اب مسلمانوں کی اکثریت کا بھی یہی حال ہے کہ جس طرح یہود و نصارہ اور مشرکین نے ملت حنیفی کو ترک کر کے چند رسوم و بدعات، خرافات اور شرکیہ اعمال کی پابندی کو دین ہدایت سمجھ رکھا تھا، اسی طرح انہوں نے بھی قرآن و سنت کو ترک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدتوں بعد آنے والے بزرگوں کی تقلید کو، جو نبی بھی نہیں تھے، واجب قرار دیا۔ اللہ کے بجائے غیر اللہ سے مانگنے کو، حج کے بجائے بزرگوں کے مقبروں پر جانے کو، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ ترک کر کے خود ساختہ اور وظائف اور چلہ کشی کو اللہ کے قریب کا ذریعہ قرار دیا۔ اگر کوئی توحید اور قرآن و سنت کی دعوت دے تو اسے بے دین اور گمراہ قرار دیا جاتا ہے۔ اسلام دراصل عقائد اور اصول کے مجموعے کا نام ہے، یعنی توحید کا عقیدہ اور وہی الہی کی اتباع۔ دین اور ملت سے بھی یہی مراد ہے۔ تمام انبیاء ایک ہی دین و ملت یعنی اسلام کے پیروکار تھے، اگر کچھ اختلاف ہے تو بعض احکام میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد۔ تمام انبیاء علاتی بھائی ہیں، ان کی مائیں یعنی شریعتیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔ بخاری حدیث الانبیاء باب قول اللہ تعالی، حدیث نمبر 3443 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لحاظ سے دین محمدی بھی ملت ابراہیمی ہے۔ یہودیت اور نصرانیت ملت ابراہیم سے خارج ہے، کیونکہ وہ توحید الہی کے بجائے شرک میں اور وہی الہی کی پیروی کے بجائے تقلید یعنی احبار و رہبان کی پیروی میں گرفتار ہو گئے اور تورات انجیل پر عمل چھوڑ بیٹھے۔ اگر وہ واقعی مسلم ہوتے تو تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہونے کی وجہ سے آپ پر ایمان لے آتے۔